منٹو کی ڈیتھ اینیورسری کے موقع پر آج مجھے بلراج مہندرا یاد آ رہے ہیں، اور ابھی 15 جنوری کو ان کی پہلی برسی بھی تھی، تو اس موقع پر انجمن نے ہماری زبان کا ایک نمبر بھی شائع کیا، اور مجھے یاد ہے کہ ہر سال وہ اس تاریخ کو بلراج صاحب مجھے فون کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سرور آج منٹو کا انتقال ہوا تھا اس تاریخ کو، لیکن مجھے آج کسی نے آپ کے علاوہ یاد نہیں دلایا، نہ کسی نے فون کیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم جس شہر دہلی میں رہتے ہیں اس میں ایک شخص ایسا تھا جو منٹو سے اتنا پیار کرتا تھا۔ منٹو پر تنقیدی مضمون لکھنا، منٹو پر جلسے کرنا، سیمینار کرنا، میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ اس کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن منٹو سے ایسا پیار کرنے والا اور ایسا عشق کرنے والا مجھے کوئی کم سے کم دہلی میں نظر نہیں آیا۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا جب وہ منٹو کے ذکر کا کوئی نہ کوئی بہانہ نہ تلاش کر لیں، اور منٹو پر انہوں نے ظاہر ہے کوئی تنقیدی مضمون نہیں لکھا ہے، کوئی تنقیدی کتاب نہیں لکھی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ منٹو کے سلسلے میں جو ایک دستاویز انہوں نے ایک کتاب شائع کی تھی شعور پبلیکیشن سے، تو وہ ایک بنیادی حوالے کے طور پر وہ آج ہمیشہ یاد کی جائے گی۔ لیکن بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ دستاویز مہندرا نے منٹو کی کن تحریروں کو جمع کیا تھا۔ یہ عجیب بات ہے، میں نے کئی لوگوں سے گفتگو کی تو انہیں پتہ نہیں ہے کہ دستاویز میں ہے کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ جس طرح انہوں نے پاکستان کا سفر کیا منٹو کی تلاش میں، اور وہ سارے کاغذات جو منٹو کے مقدمے سے متعلق تھے یا منٹو کی گھریلو زندگی سے متعلق تھے، یا وہ کہانیاں جو بکسے میں بند تھیں، پھر انہوں نے جس طرح ان کہانیوں کو حاصل کیا، پھر وہ منٹو کی قبر پہ گئے، اس وقت ظاہر ہے کہ وہ قبر کچی تھی، اور جب دوسری مرتبہ گئے تو بتاتے ہیں کہ وہ حروف جو ہے وہ دھندلے ہو گئے تھے، تو کسی طرح انہوں نے اس کو صاف کیا اور پھر وہ پڑھنے کے لائق وہ کتبہ ہوا تھا۔ تو یہ پوری زندگی مہندرا کی، میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو ان کی تخلیقی زندگی سے ہٹ کر کے جو ان کی کہانیاں ہیں اگر آپ کو عنوان دیں تو منٹو ہی ہو سکتا ہے۔ پھر ہندی میں انہوں نے منٹو کی ساری کہانیوں کو منتقل کیا، اور وہ کسی موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے میں نے منٹو کے سلسلے میں جو کچھ کیا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اردو والے یا لوگ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، منٹو میرے لیے کیا تھا وہ میرے لیے زیادہ اہم ہے۔ تو آج جب آپ نے مجھ سے زمرد صاحب یہ بات کہی کہ منٹو کے سلسلے میں ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اور ڈیتھ اینیورسری ہے، تو مجھے فوراً بلراج مہندرا کا خیال آیا، اور میں یہ بھی یاد دلا دوں کہ شعور کا ایک شمارہ انہوں نے سوگندھی کے لیے مخصوص کیا تھا، اور وہ مجھ سے کہتے تھے، اور ایک انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ جب وہ سوداگر کہانی میں ٹارچ مار کے اس کے چہرے پر دیکھتا ہے تو اس کے چہرے کو دیکھ کر اونھ کہتا ہے۔ تو پہلی بار میں نے جب اونھ لفظ پڑھا تھا تو مجھے لگا تھا کہ انسانی بنیادوں پر بھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور ایک ایسی طوائف جس کا چہرہ، جس کی شکل اور جس کی تمام چیزیں اس سوداگر کی نگاہ میں بہت اہم نہیں تھیں، اور وہ اونھ کر کے اتنی حقارت بھری نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے، تو مجھے یہ خیال آیا تھا کہ ہم سوگندھی پر ایک پورا شعور کا نمبر شائع کریں گے۔ اور انہی دنوں عصمت چغتائی یہاں تھیں دہلی میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ شعور چھپ گیا اور میں نے کہا عصمت چغتائی سے کہ میں آپ کو ایک نئی کہانی منٹو کے آپ کو دینے والا ہوں، تو عصمت چغتائی کا جواب تھا کہ مہندرا تمہاری پیدائش سے پہلے میں نے منٹو کی وہ کہانی پڑھی تھی اور منٹو کو میں جانتی ہوں، تم مجھے کیا کہہ رہے ہو۔ جب دوسرے دن شعور کا وہ شمارہ انہوں نے دیا تو عصمت صاحبہ کہتی ہیں کہ واقعی مہندرا تم نے مجھے منٹو پر ایک نئی کہانی دی ہے۔ آپ دیکھیے کیا ذہن تھا مہندرا کا کہ پورا شمارہ سوگندھی پہ مرتب کیا، اور شہریار سے، کمار پاشی وغیرہ سے سوگندھی پہ نظمیں لکھوائیں۔ تو یہ ایک غیر معمولی ذہن تھا جو منٹو کے بارے میں سوچنے والا تھا، اور اس طرح سے مہندرا نے جیتے جی منٹو کو اپنی زندگی کا عنوان بنائے رکھا، اور وہ اکثر کہتے تھے کہ بھائی منٹو پر ایک بار تو غالب انسٹیٹیوٹ میں جو ایک سیمینار ہو رہا تھا تو وہ ان کی بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی تھیں، تو اور باقی سب لوگ بیٹھے تھے، اور جیسی باتیں انہوں نے سنی 2 منٹ کے بعد وہ کہتے ہیں سرور باہر چلو، میں منٹو پر ایسی گفتگو نہیں سن سکتا، اتنی مطلب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ فوراً باہر ہو گئے، اور اس کے بعد کوئی ایک صاحب اور ملے، کہا کہ یار یہ وہی بلراج مہندرا ہے جو جس کے کاندھے پر کبھی جھولا ہوا کرتا، تھیلا ہوا کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ تھیلا جھولا صاحب مہندرا کو یاد کر رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں وہ ایک بہت پہچان بن گئی تھی۔ ہم نے کہا آپ کو شعور کا شمارہ یاد ہے، آپ کو مہندرا کی کہانی وہ یاد ہے۔
تو خیر یہ ایک صورتحال تھی جس سے مینڈا بہت ناراض تھے. اب تو وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن آج مجھے ان کی بھی بہت یاد آ رہی ہے. اور کم سے کم دہلی کی ادبی زندگی میں منٹو کا جب بھی ذکر ہوگا، ویسے تو مجموعی طور پر ہماری ادبی زندگی میں منٹو کا جب کبھی کوئی ذکر ہوگا تو مینڈا کو یاد کیا جائے گا. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح سے بلّاج مینڈا نے بلّاج مینڈا نے منٹو کو ایک مطلب یہ کہ بطور نقاد تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں. مطلب میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ وہ منٹو کی کہانیوں پر جیسی گفتگو کر سکتے تھے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اساتذہ ویسی گفتگو نہیں کر سکتے، یا وہ سکہ بند نقاد جو منٹو کہلاتے ہیں وہ ویسی گفتگو نہیں کر سکتے. اور مینڈا کی وہ ان کہانیوں کا حوالہ دیتے تھے لوگوں نے پڑھی نہیں ہے. بہت ہی ایسی کہانیاں جن کو لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، لیکن وہ جملے سب ان کو یاد تھے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب منٹو کا انتقال ہوا ہے اور تو ان کو ایک نوکری چھوٹی سی مل گئی تھی ہاسپٹل میں، اور وہ شاید انہوں نے چند دن قبل ہی جوائن کیا تھا. تو اپنے باس سے کہا کہ میں آج چھٹی لینا چاہتا ہوں. تو باس نے پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ ہمارا ایک رائٹر ہے جو انتقال کر گیا ہے، لہٰذا میں آج کام نہیں کر سکتا. تو اس کے باس نے کہا کہ ابھی تم نے جوائن کیا ہے اور تم چھٹی لینا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہاں یہ درخواست رکھی اور میں چلا. تو یہ ہوتا ہے عشق اور رائٹر کی رسپیکٹ ہوتی ہے. مجھے یہ صورت نظر نہیں آتی ہے. اور ہمیں منٹو کے بہت نقاد نظر آتے ہیں، منٹو پہ گفتگو کرنے والے نظر آتے ہیں، لیکن کوئی ایسا شخص مجھے نہیں ملا، ایک دو کو چھوڑ دیں، جو منٹو کو محسوس بھی کرتا ہو یا منٹو کی زندگی کی جو ترجیحات تھی اس کو اپنی زندگی کا اس نے عنوان بنایا. دیکھیے ایک قاری کے حیثیت سے کوئی منٹو کو پڑھ سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ منٹو کی کشادہ ذہنی، منٹو کی میں ترقی پسندی کی بات نہیں کروں گا، وہ پھر ایک دوسری طرف رخ چلا جائے گا، لیکن جو کشادہ ذہنی ہے یا چیزوں کو ایک اپنی نظر سے دیکھنے کا رویہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ منٹو کا کوئی ناقد اگر منٹو کی زندگی کو نہیں برت سکتا ہے یا اسے اپنی زندگی میں لا نہیں سکتا ہے تو میرا خیال ہے کہ منٹو پہ مضمون لکھنے کا حاصل بھی کیا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ منٹو کے یہاں جو مطلب یہ ہے کہ جو ابھی دیکھیے کہ ممبئی میں شاید آج ہی ایک جلسہ ہے جو انہوں نے اسلم پرویز صاحب اس کو وہ کر رہے ہیں، اس کا اہتمام، جس کا عنوان ہے کہ منٹو کی عورتیں اور عورتوں کا منٹو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم سے کم اسلم صاحب کو اس کا خیال آیا اور انہوں نے آج یہ ممبئی میں ایک جلسہ، پھر یہ کہ ممبئی سے کیا تعلق تھا منٹو کا، تو یہ ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں. اور خود اسلم پرویز کی ایک کتاب آئی تھی جو انہوں نے منٹو پہ لکھی تھی، ان کے خطوط کو جمع کیا تھا، اس کا انتصاب بھی کیا تھا. منٹو کے دو پتے، ایک بلّاج مینڈا کے نام اور دوسرا پھر تھا وہ شمس الحق عثمانی کے نام. تو اور دوسرا شخص مجھے جو شہر میں نظر آتا ہے وہ شمس الحق عثمانی ہے، جو ان دنوں کچھ بیمار ہیں، لیکن ان کا عشق بھی ویسے ہی ہے. اور ظاہر ہے کہ ترجیح مطلب یہ کہ دو قاری جب پڑھتا ہے منٹو کو دو طرح سے پڑھتا ہے. تو بلّاج صاحب کا تعلق ظاہر ہے کہ منٹو کی تلاش کے اس عمل سے نہیں ہے جو شمس الحق عثمانی کا مسئلہ ہے، لیکن منٹو کو جتنا پڑھا تھا بلّاج مینڈا نے اور جتنا بے تکان وہ گفتگو کر سکتے تھے مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا. اور آپ دیکھیے کہ ایک بہت اچھا مضمون میں نے ضمیر علی بدایونی کا پڑھا تھا، منٹو کی کہانی میں وجودی صورتحال. اب وہ ایک کہانی پڑھتا ہوں نا تو مجھے وہ جب میں ضمیر کا مضمون پڑھتا ہوں تو مجھے بلّاج مینڈا یاد آتے ہیں. ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے ضمیر علی بدایونی کا سوگندھی کے بارے میں کہ سوگندھی جو ہے وہ رات کی تاریکی کی پیداوار ہے اور اس کو رات نے پیدا کیا تھا، لیکن دن کا سورج یا دن کا اجالا بار بار اسے روشنی کے دہلیز پر لے آتا ہے. تو اب اس کا بھی وقت آ گیا ہے کہ منٹو کو ذرا سا کہانیاں ان کی جس طرح سے پڑھنی چاہیے. ظاہر ہے کہ ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کہانیاں پڑھی نہیں گئیں جس طرح ہم چاہتے تھے یا جس طرح کوئی چاہتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک بحث جو پھندنے کے حوالے سے ہمارے یہاں شروع ہوئی تھی اور وہ بحث پھر دب گئی ہے، وہ جدیدیت کے زمانے میں وہ لے بہت تیز ہو گئی تھی. اور ہمارے بیشتر نقادوں نے یہ کہا تھا کہ پھندنے میں جو زبان کا عمل منٹو کے یہاں ہے اس سے نئی کہانی نے بہت کچھ سیکھا. اور منٹو کو ظاہر ہے کہ شے سے زیادہ شے کے تصور کا لحاظ تھا. اور ظاہر ہے کہ یہ جملہ بھی میں نے کسی نقاد کے یہاں پڑھا، لیکن زبان کا جو عمل پھندنے میں منٹو کے یہاں ہے، اب دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا نقادوں نے جس طرح سے نئی کہانی کا رشتہ پھندنے سے قائم کیا تھا، ری وزٹ ہمیں کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کیا واقعی نئی کہانی کاروں نے پھندنے سے اس طرح کچھ سیکھا تھا یا نہیں سیکھا تھا. لیکن کم سے کم 8-10 ایسی تحریریں میں نے پڑھی ہیں جن میں بہت اہم لوگ ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ پھندنے اگر نہ لکھی جاتی تو نئی کہانی میں بھی وہ
لسانی عمل نئی کہانی کا نہ وجود میں آتا جو ہمیں بلراج مہنڈا کے یہاں، انور سجاد کے یہاں، یا خالدہ اصغر کے یہاں، یا سریندر پرکاش وغیرہ کے یہاں نظر آتا ہے۔ تو آج جب کہ منٹو کی ڈیتھ اینیورسری ہے، تو میں ظاہر ہے کہ منٹو کا ایک ادنا سا قاری ہوں، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ منٹو کی ایک نئی قرت کی ضرورت ہے، اور اس نئی قرت میں ظاہر ہے کہ کسی تنقیدی نظریے سے کہیں زیادہ ضروری اس بات کا لحاظ کرنا ہے کہ خود منٹو کی کہانی ہم سے کس طرح مکالمہ کرتی ہے۔ شکریہ۔